السلام علیکم خواتین و حضرات. ششی تھرور ایک بہت اچھے پولیٹیشین ہیں ہندوستان کے. وہ ایک دفعہ پاکستان بھی تشریف لائے تھے ہمارے ایک ٹاک شو میں. انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ پہ. ان سے بات کی تو اس کے بعد سے وہ مجھے بہت اچھے لگنے لگے. بہت شائستہ تمیزدار آدمی تھے اور ان کی رائے بھی کافی پختہ تھی. اس کے بعد سے ہم پاکستانی تو یہی ہے کوئی دو بول پیار کے بولے تو اس کو اپنے دل جان جگر سب پیش کر دیتے ہیں. اس کے بعد سے ان کی جو ہے وہ دوستی ہو گئی. اچھا اب آپ آئیے کہ انہوں نے کہا کیا. آج انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناح جیت نہیں گئے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناح جیت گئے, جناح کی تھیوری جیت گئی وہ الگ ہونے کی, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں جناح جیت نہیں گئے, جناح جیتے جا رہے ہیں جیتے جا رہے ہیں جیتے جا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہندوستان کے اندر مزید پاکستان بنیں گے, جناح اور جیتیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ سارے حالات جو انہوں نے سی پی آر اور سی اے اے اور کون کون سے بل اور جو ظلم و ستم ڈھائے ہوئے, یہی وجہ ہے جو اب پاکستان اس میں مزید پاکستان بننے کے چانسز پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیے میں نے آج 42 منٹس کی مودی صاحب کی ایک تقریر دیکھی اور بالکل ایک نیوٹرل بیٹھ کر دیکھی کہ سمجھوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. میں ان کے سٹائل پہ اس پہ زیادہ غور نہیں کیا میں نے. دیکھیے وہ میں مانتا ہوں کہ وہ بہت ایلیگنٹ اسپیکر نہیں ہیں. وہ رونلڈ ریگن نہیں ہے جو جا کے کہتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ ٹیئر ڈاؤن دس وال, یا ڈاکٹر کنگ نہیں ہے آئی ہیو اے ڈریم, یا بھٹو نہیں ہے کہ جب بھٹو بات کرتے تھے تو عوام ایسے لہلہاتی تھی جیسے سبزہ لہلہاتا ہے کھیتوں میں. وہ بھٹو نہیں ہے, ہر ایک آدمی نہیں ہوتا ہے. ہاں دیکھیے گاندھی جی ہلکے سے بات کرتے تھے لیکن چوٹ لگا دیتی تھی ان کی چھوٹی سی ہلکی سی بات. عقل و فہم کی بات ہوتی نا. انہوں نے 42 منٹ تک چیخ پکار مچا رکھی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سٹائل کو چھوڑ دیجئے, ان کے ذہن پہ ان کے خیالات پہ غور کیجئے اور یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ انسان کس دماغ کس خیالات کا آدمی ہے, یہ آگے کیا کر سکتا ہے. میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے. میں آج اپنے ایمان کو گواہ کر کے آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ ہندوستان کی عوام امن پسند لوگ ہیں. ہندوستان کی عوام امن پسند لوگ ہیں اور مودی اور ان کے دوست ہندوستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے. یہ بات پتھر پہ لکھ لیجئے, کاپی پہ لکھ لیجئے. یہ بات اتنی سچ ہے کہ یہ آپ کو وقت ثابت کرے گا. وہ فارسی کا ایک سینگ ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب. سورج نکلنے کی کوئی دلیل ولیل نہیں دیجیے آپ. سورج جب نکلے گا تو خود پتہ چل جائے گا سب کو کہ یہ سچ بات تھی. یہ ایسے ہی بات ہے. اچھا ہاں ایک بات یاد آئی کہ کئی سال پہلے میں نے ان کی اسپیچ سنی تھی لالو پرساد صاحب کی. تو انہوں نے کہا تھا یہ مودی دیش کو بہت نقصان پہنچائے گا. اور یہ بات بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے وقت کے ساتھ. اب اس 42 منٹ میں انہوں نے کیا کہا یہ ذرا دیکھیں. ان کی سوچنے ان کو دیکھیں کہ وہ سوچ کیسے رہے ہیں. مودی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے پاس ہر سولوشن کے لیے ایک پرابلم کھڑا ہوتا ہے. ہر سولوشن کے لیے ایک پرابلم ہوتا ہے اور ایک ڈنڈا ہوتا ہے ان کے پاس. وہ یہ اس کا ان کی سوچ ایسی ہے. اچھا یہ لوگ مسائل کو اس کا حصہ بنتے ہیں, اس کے سولوشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ وہ بڑا اچھا آپ لوگ نے بھی پڑھا ہوگا کہ suicide is a permanent solution of a temporary problem. So many times آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے سے مسئلے پہ آپ خودکشی کر لی کسی صاحب نے, خاتون نے, تو بھائی وہ مسئلہ جو تھا ٹیمپریری تھا اس پہ خودکشی کر لی. یہ پوری قوم کو لے جا کے خودکشی کر رہے ہیں, پوری قوم کے ساتھ خودکشی کر رہے ہیں پردھان منتری. اب اللہ ہی اس کو کوئی طریقہ ایسا کر دے کہ یہ رک جائے. یہ ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے. تقریر میں فرما رہے تھے کہ ہم سے پہلوں نے مسائل کو حل نہیں کیا, اور یہ بات وہ سچ کہہ رہے تھے. دیکھیے جو 42 منٹ میں انہوں نے ایک آدھ سچی بات بھی کی ہے اور یہ بات فیکٹ ہے کہ جب کشمیر کا مسئلہ تھا تو نہرو جی نے وعدہ کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں, دلی ریڈیو پہ ان کی تقریر بھی ہے, کہ ہم پلیبیسائٹ کرائیں گے. پھر وہ ٹالم ٹولی کرتے رہے. اب وقت کہاں آ گیا؟ آج ہندوستان کے پاس بھی
ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان کے پاس بھی. اور اس وقت قیادت کون سی ہے ہندوستان پاکستان میں؟ مودی جی لیڈ کر رہے ہیں اس وقت ہندوستان کو. اور یہ صرف ٹکرانے کی بات کرنے والے لوگ ہیں. آج کہہ رہے تھے اس میں اب بہنوں بھائیوں اب ٹکرانے کا وقت آ گیا ہے. اور بہنوں بھائیوں کی پینٹیں گلی ہو رہی تھی کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ عجیب آدمی ہے کہ یہ جو ہے یہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ جابز کیسے ملیں گے, بجلی پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا, تو یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ٹکرانے کا وقت آ گیا ہے اور عمران خان کی بولی بول رہا ہے بھاشن, اور پاکستان بڑا راکشس ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا سلسلہ, کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ, ہمیں جابز کی چاہیے, جی ڈی پی نیچے گرتا جا رہا ہے, کیا آپ آگے عمران خان اور آئی ایس آئی کی بات شروع کر دیتے ہیں اور پاکستان کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. اتنے سال گزر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ اور وہ بیٹیاں ہر طرف ریپ ہو رہی ہیں ہندوستان میں. یہ کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے. اب لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اچھا, اب مودی جی نے یہ کریڈٹ تو لے لیا کہ یہ سچی بات ہے کہ پہلے والوں نے مسئلے حل نہیں کیے, وہ انہوں نے حل کرنے شروع کیے. لیکن انہوں نے حل کیا کرنا شروع کیا, ذرا ان کی ڈائیگنوز دیکھیں کتنی غلط ہے. آپ دیکھیے ہسٹری کی بکس جائیے, دیکھیے چارلز ڈی گول نے فرانس میں کیا کیا. ان کی بڑی مخالفت ہوئی لیکن انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا نہیں, یہ لوگ الجیریا کی اگر آزادی چاہتے ہیں تو پلیبیسائٹ کراؤ, ان کو الگ کرو, ان کو جانے دو. یہی ہوا. لوگ اس پہ ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا, لوگوں نے بہت گالیاں دی, ان پہ پتھراؤ کی ان کے گھر. انہوں نے کہا نہیں, اس کا حل یہ ہے. دیکھیے حل جو ہے وہ جب آتا ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد فرانس نے بہت ترقی کی, ٹھیک ہے نا, ان کو ساتھ رکھ کے روز ایک پرابلم پیدا کیے ہوئے تھے, تو کیا فائدہ تھا. آج کشمیر جو ہے اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا رکھا ہے. یار وہاں سے کیا ملتا ہے آپ کو, کچھ یہ سیب وغیرہ ملتے ہیں یا کوئی پھل فروٹ ملتے ہیں تو کہیں اور سے لے لیجئے گا. اس کو اپنے پاؤں میں باندھ لیا, ان بیڑیوں سے محبت کر لی ہے, وہ ذہنی غلامی کی بیڑیوں سے محبت ہو گئی ہے ہندوستان میں لوگوں کو. اب ان کو کاٹ نہیں رہے. اب وہ جو ہے جب ٹوٹے گا انگ, جس کو اٹوٹ انگ کہتے ہیں, تو وہ تو شور تو مچے گا. لیکن جو انداز انہوں نے اپنایا ہے وہ ٹوٹل ہلاکت کا راستہ ہے. اور یہ جو ابھی انتخابات ہو رہے ہیں دلی کے, یہ ایک بہت بڑا ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے. بہت بڑا ریفرینڈم ہے کہ لوگ ثابت کریں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں. یہ غلط قیادت ہے. 42 منٹ کی تقریر میں وہ صرف منفی باتیں, لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے رہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب سی بات کہ 43-42 منٹ میں ایک دفعہ بھی, I'll repeat just even once, لوگوں نے اچھی طرح سے تالیاں نہیں بجائیں. لوگوں نے ایک دفعہ اچھی طرح سے تالیاں نہیں بجائیں. اور وہ اتنے بیزار بیٹھے تھے کہ یہ میرے کہنے پہ نہیں جائیے, یہ کمیونیکیشن کا دورہ ذرا جائیے یوٹیوب پہ اور وہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا. وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ تقریر فرما رہے ہیں, اور ایک دفعہ ہلکی سی تالی بجا دی مجبوراً. لوگ جنگ نہیں چاہتے ہیں, یہ جنگ چاہتے ہیں. یہ وہ ہے نا ہیمر ہے جس کے ہاتھ میں, تو سمجھتا ہے ہر مسئلہ جو ہے نیل ہے اور اس کو چلاؤ. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کے دماغ کو یا تو راہ راست پہ لائے یا ان سے پیچھا چھڑوا دے ہندوستان کا. میں ہندوستان کی بربادی پہ خوش نہیں ہوں گا کسی صورت بھی نہیں, کیونکہ یہ غلط بات ہے. اچھے لوگ ہیں, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. آپ اگر میری بات سے سہمت ہیں تو براہ مہربانی اس کو آگے بھی شیئر کیجئے. اور میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ, فائق صدیقی شو, اگر آپ پسند فرما لیں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ. اوہ ہو